السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ناموس رسالت، قانون ناموس رسالت اور اس پہ ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع کے آغاز سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سلائیڈ وائز اپنے ٹاپکس کو کمپلیٹ کریں گے۔ سب سے بنیادی بات ناموس رسالت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی حرمت اور آپ کی ناموس، اس موضوع پہ ہمیں سیشن پڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ بہت اہم موضوع ہے، بہت سینسٹیو اور حساس موضوع ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو اس موضوع پہ آگہی دینے کی ضرورت، سیشنز، پروگرامز کروانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ سیشن ہم جو کرواتے ہیں اسکولز میں، کالجز، یونیورسٹیز میں، عصری تعلیمی اداروں میں، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس میں، اس موضوع کے حوالے سے سیشن جو کروائے جاتے ہیں اس کے چند بنیادی مقاصد ہیں پیچھے، جن کا حصول جو ہمارے مد نظر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مقصد تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی پختگی ہو جائے۔ ناموس رسالت کا تعلق امام الانبیاء کی عزت کے ساتھ ہے، حرمت کے ساتھ ہے، تو اس عقیدے کی پختگی ہو جائے کہ آپ کی عزت کا تحفظ کرنا، آپ کی ناموس کا تحفظ کرنا اور کروانا، یہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے کہ آپ کی عزت ہمارے دل میں ہوگی تو ایمان بھی باقی رہے گا، آپ کا ادب ہمارے دل میں ہوگا تو ایمان باقی رہے گا۔ اگر آپ کی عزت اور آپ کا ادب ہمارے دل میں نہیں تو پھر ہمارے دل میں ایمان بھی نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کی پختگی ہو جائے۔ ناموس رسالت، حرمت رسول کا جو عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص امام الانبیاء کی توہین کرتا ہے، آپ کی گستاخی یا بے ادبی کرتا ہے، اس کی وہی سزا ہے جو شریعت نے طے کر دی، اس کی وہی سزا ہے جو امام الانبیاء نے دی، اس کی وہی سزا ہے جو صحابہ نے دی، اس کی وہی سزا ہے جو بعد میں آنے والے تمام اسلامی ادوار میں مسلمان حکمرانوں نے دی۔ اور یہ عقیدہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اس حد تک راسخ ہونا چاہیے، جیسے توحید کا عقیدہ ہے کہ کوئی اس پہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی کمنٹ نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے توحید کے عقیدے پہ، رسالت کے عقیدے پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، قیامت اور آخرت کے عقیدے پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایسے ہی ناموس رسالت اور حرمت رسول کے عقیدے پہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ اتنا پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے ناموس رسالت کے حوالے سے، حرمت رسول کے حوالے سے۔ تو پہلا مقصد تو یہ ہے، اور اس مقصد کا حصول ممکن بنانا اسی مقصد کے لیے یہ سیشنز اور پروگرامز کروائے جاتے ہیں۔ دوسرا مقصد جو پیش نظر ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت، آپ کی ناموس کی حفاظت، آپ کی حرمت کی حفاظت ہو جائے، کیونکہ جب تک ہمیں امام الانبیاء کی عظمت، آپ کا ادب ہمارے دل میں نہیں ہوگا، آپ کی عظمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، اور آپ کی عزت کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر یہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہوگی،
تو آپ کی عزت کی حفاظت نہیں ہو پائے گی یا اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ امام الانبیاء کی عزت کی حفاظت ہو جائے، اور تیسرا مقصد جو اس سیشن سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کے توفیق اور حکم سے، وہ یہ ہے کہ قانون ناموس رسالت کی بھی حفاظت ہو جائے، کہ پاکستان میں کم از کم پاکستان میں یہ جو قانون ناموس رسالت ہے، قانون ناموس رسالت کیا ہے تفصیلات تو آگے چل کے بھی آ جائیں گی، لیکن ابھی مختصر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ قانون ناموس رسالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام الانبیاء کی شان میں توہین یا گستاخی کرتا ہے تو اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزائے موت دی جائے گی۔ اسی قانون ناموس رسالت اس کی وضاحت، تو اس قانون کی بھی حفاظت ہو جائے۔ کیوں؟ بہت سی این جی اوز، بہت سے ادارے، اسلام دشمن عناصر، بہت سے، بلکہ پورا ہی یورپ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، بہت سے انداز سے، بہت سے رخوں سے، بہت سے ڈائریکشن سے وہ محنت کر رہا ہے کسی طریقے سے اس قانون کو بے اثر یا ختم کر دیا جائے۔ اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ تو ہم اس سیشنز کے ذریعے سے اس مقاصد کا حصول بھی ممکن بنانا چاہتے ہیں کہ اس قانون کے حوالے سے جب تک ہمارے عام عوام کو، ہمارے خواص کو، ہمارے ایجوکیشنل سیکٹر میں اویئرنیس نہیں ہوگی تو اس قانون کی حفاظت بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس قانون کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، ممکن نہیں رہے گا جب ہمیں قانون کا پتہ نہیں ہوگا، قانون کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس سیشن میں قانون کے حوالے سے تفصیلات، اس پہ ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات بھی بتائے جاتے ہیں، تاکہ اگر ان فیوچر مستقبل میں اگر حکومت کی طرف سے ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی ایکشن لیا جائے تو ہمیں علم ہو، ہمارے علم میں وہ ساری تفصیلات ہوں، ہمیں قانون کا پتہ ہو، اسی تفصیلات کا پتہ ہو، تاکہ ہم اس طرح کے کسی بھی حکومتی عمل کا رد عمل بھی دے سکیں، اس پہ اپنا ریئیکشن بھی پیش کر سکیں، اس پہ ہم اتحاد قائم کر سکیں، اس پہ ہم دینی تنظیموں و تحریکیں جو اس کاز کے لیے کام کر رہی ہیں ان کا دستے بازو بن سکیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے، اور چوتھا مقصد یہ ہے، اس سیشن کے ذریعے سے ہمارے سامنے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تعارف بھی ہمیں ہو جائے اور ان کا اصل چہرہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ جب تک اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن جو اس قانون کے بھی خلاف ہیں، جو آپ کے عزت و حرمت اور ناموس کے بھی خلاف ہیں، جب تک ہمیں ان کا تعارف نہیں ہوگا، ان کا پتہ نہیں ہوگا، ان کی بنیاد کا پتہ نہیں ہوگا، تو بہت مشکل بلکہ ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا اس قانون کی حفاظت کرنا، اور اس کے بعد امام الانبیاء کی عزت، ناموس و حرمت کی حفاظت کرنا، کیونکہ پاکستان میں پہلے ٹارگٹ اس قانون کو کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر ٹارگٹ آپ کی عزت و حرمت کو کیا جائے گا۔ ان کی پلاننگ یہ ہے جو کفریہ طاقتیں ہیں۔ تو جب تک ہمارے سامنے وہ تمام تفصیلات نہیں آئیں گی، دشمن کا پتہ نہیں چلے گا، تو حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ کو دشمن کا نہ پتہ ہو تو آپ کا دشمن آپ کے دوست کے روپ میں آگے آپ کے ساتھ مل کے آپ کی صفوں میں شامل ہو کے آپ کو نقصان پہنچا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، منافقت کر کے آپ کو نقصان پہنچا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے کلیئر ہونا چاہیے ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے، ویژن کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو دوستوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور دشمنوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، دوستوں کی لسٹ بھی آپ کے سامنے اور دشمنوں کی لسٹ بھی آپ کے سامنے، اور اصل میں آپ کے دشمن نہیں، وہ جو اسلام کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، جو پیغمبر اسلام کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اسلام کا دشمن ہو اور میرا دوست ہو، یہ بات ممکن نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص ہمارے نبی کا دشمن ہے، ہمارے نبی کا گستاخ ہے اور وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے،
ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے، جو امام الانبیاء کا دشمن ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور جو اسلام کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ 4 بنیادی مقاصد تھے جن کا حصول ہم نے ممکن بنانا ہوتا ہے اپنے سیشن کے ذریعے سے جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید اگلی تفصیلات کو ڈسکس کریں گے۔ اس سبق میں صرف ان 4 چیزوں کو ڈسکس کرنا تھا جو آپ کے سامنے عرض کی گئی۔